نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مسند عائشہ رضی اللہ عنہا کے احادیث کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز حدیث نمبر 232 سے ہو رہا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردان قطریان غلیظان فكان اذا قعد فيهما عرق ثقلا عليه وقدم فلان يهودي ببز من الشام فقالت عائشة لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فبعث إليه فقال قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بهما أو يذهب بمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة۔ حدیث نمبر 232 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 قطری چادریں تھیں، یعنی لال چادریں، غلیظانی جو سخت تھے یعنی موٹے تھے، اور موٹی چادریں تھیں۔ جب حضور اس میں جلوہ گر ہوتے، اس میں بیٹھتے تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ ثقلن علی، وہ یعنی 2 چادریں آپ پر بوجھل ہوتی تھی، اور یعنی موٹے کپڑے تھے، یعنی پسینہ آتا تھا۔ وقدیمہ فلان، اور فلاں یہودی ملک شام سے کپڑے لے کر آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ اس کو بھیجتے اس کے بعد فاشتریت منہ، کیا آپ اس سے 2 کپڑے خرید لیتے میسرہ کے ساتھ، تو فبعث الیہ، تو حضور اس کو بلا بھیجے۔ فقال، تو اس نے کہا کہ قد علم، تو میں جان لیا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان دونوں کپڑوں کو لے لے، او یذهب بمالی، یا میرے مال کو لے جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کذب، یعنی یہ شخص جھوٹا ہے، قد علم، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ انی من اتقاہم، کہ میں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور امانت کو ادا کرنے والا ہوں۔ حدیث نمبر 233 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لونه ليس بالابيض الامحق وكان ازهر اللون۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ یعنی حد سے زیادہ سفید نہیں تھا، یعنی وکان ازہر اللون، آپ یعنی خوبصورت رنگ والے تھے، یعنی وائٹ والے تو بالکل ایسا برس کی بیماری جیسا ہوتی ویسے وائٹ نہیں تھے، بلکہ ایسے وائٹ تھے جیسا خوبصورتی کی علامت ہوتی، وہ بتانا چاہتے۔ حدیث نمبر 234 عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأم ہانئ الکم غنم قالت لا قال اتخذوا الغنم فإن فيها برکہ۔ حدیث نمبر 234 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ہانی سے فرمایا کیا تمہارے بکریاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضور فرمایا کہ بکریوں کو تم اختیار کر لو، یعنی فإن فیہا، کیونکہ اس میں برکت ہے، یعنی بکریوں کو پالنا، اس کو رکھنا برکت کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 235 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي باللبن قال في البيت برکہ او برکتان۔ حدیث نمبر 235 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب دودھ لایا جاتا تو آپ فرماتے کہ گھر میں برکت ہے، یا دو برکتیں ہیں، یعنی دو برکتوں سے مراد، یعنی اس دور میں بکریوں کا دودھ زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، تو یعنی دودھ لانے کا مطلب یہ ہے کہ دودھ بھی خود ایک مبارک چیز ہے، برکت والی چیز ہے، اور دوسری برکت کیا ہے؟ بکریوں کا ہونا بھی برکت۔ حدیث نمبر 236، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لتعد احداکن الخرقۃ لزوجها اذا اتاها۔ حدیث نمبر 236، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تم میں سے کوئی خاتون اپنے شوہر کے لیے کپڑے تیار رکھے، اذا اتاها، جب وہ اس کے پاس آئے، یعنی اگر کپڑے وغیرہ اگر سینا اگر جانتی ہیں یا اس ہنر سے اگر واقف ہے، ٹیلرنگ سے، چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی کپڑے تیار کرے۔ حدیث نمبر 237، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان المرأة لتتخذ الخرقة لزوجها فإذا قضى الرجل حاجته امتسحت بها ثم ناولته فمسح عنها۔ حدیث نمبر 237، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ بے شک عورت خرقہ یعنی چندی یا کپڑے وغیرہ تیار رکھتی تھی، لزوجہا اپنے شوہر کے لیے اختیار کرتی تھی، فإذا قضى الرجل، پس جب آدمی اپنی حاجت کو پوری کرتا تو وہ اس سے یعنی پوچھ لیتی، ثم ناولته، پھر وہ کپڑا اپنے شوہر کو دیتی، پس وہ اس سے پوچھ لیتا۔ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی اس میں آداب ازدواجی زندگی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح شوہر بیوی کو آداب اور یعنی تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بتا رہے ہیں۔ یعنی ناپاکی کو پھیلنے سے اور پورے کپڑوں کو آلودہ کرنے سے اگر کوئی بچانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس دور میں کپڑوں کی قلت تھی، تو اگر شوہر بیوی اگر ایک ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے الگ کپڑا استعمال کیا کرتے تاکہ دوسرے جو کپڑے ہیں یا چادر وغیرہ ہے اس پر کوئی گندگی نہ لگے۔ حدیث نمبر، شوہر کا کپڑا بیوی استعمال کرتی ہے اور بیوی کا کپڑا شوہر استعمال کرتا ہے، تو یہ بات بھی اس میں آ رہی ہے۔ ہاں جی۔ حدیث نمبر 238، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الثوب الذی یجامع فیہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے تھے ان کپڑوں میں جس میں آپ مباشرت فرماتے، یعنی جس میں آپ ہم بستری کر دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی بشرطے کہ اس کپڑے پہ کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو، وہ مراد ہے جی۔ یعنی کپڑے چینج کر لیے، پھر غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے پہن رہے ہیں، اس کپڑے کو اگر کوئی چیز نہیں لگی کچھ بھی تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر، یعنی جب بھی غسل کریں تو نئے کپڑے پہننا بلکہ ایسا ضروری نہیں ہے، پرانا جوڑا بھی پہن سکتے ہیں لیکن بشرطے کہ اس پہ کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ حدیث نمبر 239، عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الخوارج، قالت سمعته یقول هم شر الخلق والخلیقہ یقتلهم خیر الخلق والخلیقہ واقربهم من اللہ وسیلہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ انہا سئلت، کہ آپ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ما سمعت، جو کچھ انہوں نے سنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہیں خوارج کے بارے میں، جو گمراہ فرقہ تھا خارجی۔ قالت، تو انہوں نے کہا کہ سمعت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
کوئی ارشاد فرماتے ہوئے سنیے کہ ہم شر الخلق، خوارج تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے، تمام لوگوں میں۔ یقتلہم، ان کو قتل کرے گی وہ مخلوق جو سب سے بہتر ہوگی، یعنی ان کو قتل کرنے والا شخص سب سے بہتر ہوگا اللہ اکبر۔ اور زیادہ قریب ہوگا اللہ کے وسیلے کے اعتبار سے۔ تو اس میں حضرت علی کے لیے بشارت ہے کہ حضرت علی کے خلاف یہ لوگ بغاوت کر رہے تھے، خارجی جو فرقہ ہیں، جی حضرت علی کے لشکر کا ہی ایک حصہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ حضرت امیر معاویہ سے ہوئی تو اس وقت ایک فرقہ الگ ہو گیا تھا کہ جب ان دونوں کے درمیان حکم کو مقرر کیا گیا تھا فیصلہ کرنے کے لیے، جنگ کے دوران کچھ لوگ قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیے تو حضرت علی رک گئے۔ تو اب لوگ بولے کہ بھائی قرآن ہے، قرآن کا فیصلہ ہم مانیں گے، تو ادھر سے ایک حکم ادھر سے ایک حکم بنائے جج۔ تو اب یہ 20,000 کا لشکر حضرت علی کے خلاف ہو گیا تھا، باغی بن گیا تھا، اور کہنے لگا کہ حضرت علی مخلوق کو، یعنی خدا کے بندے کو حاکم بنا دیے نا، جبکہ حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو حضرت علی فرمائیں کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو حق ہے، یہ قرآن کی آیت، لیکن اس سے جو معنی مراد لے رہے ہیں یہ باطل معنی ہے۔ اس میں یہ کہاں ثابت ہو رہا کہ بندے کو آپ حاکم نہیں بنا سکتے، بلکہ جی حقیقی حاکم تو اللہ ہے بھائی، مجازی طور پہ بندہ بھی اس کو حاکم بنایا جا سکتا ہے دنیا میں جو فیصلے وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ جی پھر اس کے بعد یہ جو قرآن کی جو آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، یعنی شوہر بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، انبن اگر ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بیوی کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم ہو اور شوہر کی طرف سے ایک حکم ہو۔ تو اب یہ فرقہ حضرت علی کے خلاف ہوگا، خروج کیا، خروج کے معنی حاکم وقت، بادشاہ حق کے خلاف جانا، اس کا انکار کر دینا، اس کی خلافت کا، یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ تو یہ خارجی فرقہ اس وقت وجود میں ہے۔ تو حضرت علی پہلے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عباس کو بھیجے، کچھ لوگ توبہ کر لیے، لیکن اکثریت تو وہی گمراہی پہ حضرت علی کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو حضرت لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا۔ مقام نہروان، کوفہ میں ایک مقام ہے کوفہ کے باہر، وہاں پر ان لوگوں کو قتل کریں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو خوارج کا جو فرقہ ہے روئے زمین کا بدترین فرقہ ہوں گا، اور ان کو قتل کرنے والا سب سے بہترین آدمی ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے، لیکن حضرت علی پہچان لیے تھے کہ یہ لوگ خوارج کا فرقہ ہے، آپ ان سے جنگ بھی فرمائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف عبادت یہ حق کا معیار نہیں ہے کبھی بھی، جی اہل حق کے دامن کو تھاما ہوا رہنا یہ حق کی علامت ہے، صراط مستقیم پہ جو قائم ہے انبیاء اور اولیاء کے راستے پر، وہ حق پر ہے۔ تو اب یہ بھی جو فرقہ ہے خوارج کا، یہ انتہائی بدترین مولا کائنات حضرت علی کے خلاف بغاوت کیا تھا۔ جی حدیث نمبر 240، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تسلیۃ الا نقضہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں آگ کی کوئی چیز ہو، جلانے والی کوئی چیز، مگر آپ اس کو ہٹا دیتے تھے، یعنی آگ کی چیزیں کوئی گھر میں آپ نہیں رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 200، کیونکہ اس دور میں لکڑی کے مکانات ہوتے تھے نا، لکڑی وغیرہ کے زیادہ، کہیں آگ پھیل نہ جائے۔ اب فی زمانہ وہ چیز، وہ خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ RCC سیمنٹ وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 241، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انظروا عمار بن یاسر فإنه يموت على الفطرة إلا أن يدركه حفوة من كبر۔ حدیث نمبر 241، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم حضرت عمار بن یاسر کو دیکھو، کیونکہ وہ فإنه يموت،
کیونکہ ان کا انتقال ہوگا، ان کا وصال ہوگا فطرت پر یعنی حق پر قائم رہیں گے، حق پر رہیں گے. جب ان کا انتقال ہوگا تو حق پر رہیں گے. الا ان یدرکہم، مگر یہ کہ ان کو کوئی چیز پالے، حفوۃ کوئی لغزش، من کبر بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی اور چیز. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں بشارت دیے تھے کہ یہ حق پر قائم رہیں گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرمائے کہ عمار کو ایک باغی گروہ جماعت قتل کرے گی. وہ اجماع، اور تمام علماء یہ اجماع کی اتفاق کیے کہ ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی کے ساتھ تھے اب صفین میں، جنگ صفین میں سن 37 ہجری میں بھی، جبکہ آپ کی عمر شریف تھی 93 سال 93. تو یہ صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی یہ بھی حضرت علی کے ساتھ تھے. حدیث نمبر 242 عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اخذ فی بناء المسجد جعل الناس ينقلون حجرا حجرا وعمار حجرين حجرين فمسح النبي صلی اللہ علیہ وسلم يده على ظهر عمار فقال اللهم بارك في عمار ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية وآخر زادك من الدنيا ضیاح من لبن. حدیث نمبر 242 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد کی تعمیر میں آپ مصروف ہو گئے، تعمیر کرنے لگے، تو لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا کر دینے لگے، اور حضرت عمار دو دو پتھر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک حضرت عمار کی پشت پر، پیٹھ پر پھیرے اور یہ دعا دی، اللہم بارک، اے اللہ عمار کی ذات میں برکت عطا فرما، اے ابن سمیہ، سمیہ کے بیٹے تم پر افسوس ہے، تم پر حسرت ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور تمہارا آخری توشہ دنیا سے، آخری غذا تمہاری دودھ ہوں گی. اللہ اکبر. حضور کا علم غیب اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم کو کس طرح موت واقع ہوں گی وہ بھی بتا رہے ہیں، اور آپ کو قتل کرنے والا گروپ کیسا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں، اور یہ حق پر ہوں گے یا نہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. حضرت عمار حق پر ہوں گے. پھر آخر میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہاری آخری غذا دودھ ہوں گی، یعنی دنیا میں جو سب سے آخری غذا جو تم استعمال کرو گے وہ دودھ. سبحان اللہ اکبر. یعنی اس سے دودھ کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے. نہیں فضیلت نہیں، اس میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کا علم غیب، علم غیب مطلق. ایک ایک جزئیات، آگے کے جو حالات ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں. جی. اللہ اکبر. موت کب آنے والی ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب علم غیب ہو رہا ہے. حدیث نمبر 243 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیرا فانفلت ثم انه اخذ بعد فقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه رجل مفوه فانزع ثنیته فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا امثل به فيمثل الله بي يوم القیامہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک قیدی کو پکڑے، فانفلت وہ چھوٹ کر بھاگ گیا، ثم اخذ پھر دوبارہ وہ پکڑا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ یہ آدمی بہت زیادہ بات کرنے والا ہے، بس آپ اس کے دانتوں کو اکھاڑ دیجیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ میں اس کا مسئلہ نہیں کروں گا، کہ کہیں اللہ قیامت کے دن میرا مسئلہ نہ کر دے. یعنی کسی کے دانت اکھاڑ دینا یا ہاتھ پیر توڑ دینا یا انگلیاں کاٹ دینا یہ مسئلہ ہے، حرام ہے ہو رہا ہے. یعنی انسانی حقوق اور انسانی اقدار کا اس میں اس کی اہمیت بتائی گئی کہ یعنی سزا بھی ایسی دینا کہ سامنے والا معیوب نہیں ہونا، اس میں عائبدار نہیں ہو جانا. آنکھ کاٹ دی کسی کی، آنکھ نکال کے پھینک دی، ایسی سزائیں دینا. کان کاٹ دے رہے ہیں، ناک کاٹ دے رہے ہیں، دانتا نکال دے رہے ہیں. چوری کرنے پر جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو وہ تو شرعی سزا ہے نا بھائی. جی شریعت جہاں بیان کی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے، جی. لیکن ایسی چیز جس میں اس کی سزا کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر، وہاں پہ ایسی دے رہے ہیں سزائیں. یعنی چھوٹی موٹی بات پہ ایک دم کسی کا ہاتھ پیر کاٹ دے رہے ہیں، جبکہ وہ کام پر وہ سزا نہیں دی جاتی. اچھا. کوئی جھوٹ بولا اس کی زبان کاٹ دے رہے ہیں جا کے سیدھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چوری کی وجہ سے دوسرے کا حق پامال ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے.
قیدی اگر بھاگ گیا دوبارہ اس کو پکڑ کے قید کیا جا سکتا ہے، دوسرے کا حق پامال ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے یا بھائی. ہو رہا ہے کا یعنی آسان جیسے مطلب. کوئی شخص کسی کی بڑی رقم وہ کر لیا، چوری کر لیا، تو وہ شخص لاچار مجبور ہو جائیں گے نا، اس کی زندگی پوری وہ ہو جائیں گی بھائی. کوئی مہینہ بھر یا سال بھر محنت کر کے کما کے لے گیا یا سال بھر باہر رہ گیا، کوئی چور اس کے پوری دولت چرا لیا تو پوری اس کی زندگی وہ ہو جائیں گے، روڈ پہ آ جائیں گے. تو اس لیے شریعت جہاں پر عوام کا نقصان ہو رہا ہے وہاں پر سزائیں مقرر کی. کوئی ایسی چیزیں جو اس سے کم درجے کا گناہ ہے تو وہاں پر ایسی سزا نہیں دینی. حدیث نمبر 244 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اہدیت حفصۃ شاة ونحن صائمتان اہدت حفصۃ اہدیت حفصۃ شاة ونحن صائمتان فافطرتنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا ابدلا یوما مکانہ. اہدت حفصۃ شاة ونحن صائمتان فافطرتنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدلا یوما مکانہ. حدیث نمبر 244 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضرت حفصہ ایک بکری کا تحفہ دی جبکہ ہم روزے سے تھے، یعنی بکری کا کچھ بھیجے. فافطرتنی، پس وہ میرا روزہ توڑوا دیا. یعنی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ ابدلا یومن اہدیت حفصۃ شاة ونحن صائمتان. یہ بول رہے ہیں کہ حضرت حفصہ کے بعد بکری کا گوشت بطور تحفے کیا ہے جبکہ ہم دونوں روزہ تھے، یعنی حضرت حفصہ بھی اور حضرت عائشہ بھی. فافطرتنی، پس وہ میرا روزہ توڑوا دی، یعنی دونوں روزہ توڑ دیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ تم اس کے بدلے میں ایک اور دن روزہ رکھو، نفل روزہ وغیرہ، کیونکہ اس دور میں فریجاں وغیرہ نہیں تھے نا گوشت رکھ کے کھانے کے لیے. جی جی. کبھی ایسی چیز آ گئی اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ غذا کھائیں تو نفل روزہ توڑ کر بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی. کفارہ نہیں ہے نفل روزے کا، کفارہ نہیں، صرف اس کی قضا کر لی جائے بس. قضا واجب ہے. قضا واجب ہے. جی. تو اس میں یہ مسئلہ معلوم ہوا. حدیث نمبر 245 مطلب یہ مسئلہ اس میں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب تک نفل ہے، جب تک کہ نفل شروع نہ کیا جائے، جب نفل شروع کر دیا جائے تو پھر اس کا اب مکمل ادا کرنا واجب ہے. اگر مثال کے طور پہ نفل نماز آپ ادا کر رہے ہیں، ادا کرنے کوئی سے 2 رکعت نفل نماز شروع کیا، 1 رکعت کیا توڑ دیا تو اب 1 رکعت معاف نہیں ہوں گی اس کو، جی پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھنا پڑے گا. اب وہ واجب بعد میں ادا کرنا واجب ہو جائے گا. واجب ہے. جی. حدیث نمبر 245 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اصبحت انا وحفصة صائمتين فقرب الینا طعام فابتدرناه فاكلناه فدخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبدرتني حفصة فذكرت ذلك له فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صوما یوما. حدیث نمبر 245 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ میں اور حفصہ دونوں روزے سے تھے. فقرب الینا طعام، تو ہمارے لیے کھانا پیش کیا گیا، ہمارے قریب لایا گیا تو ہم اس کی طرف دوڑے. فاکلنا، پس ہم کھا لیے کھانا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے گھر میں، پس حضرت حفصہ مجھ پر سبقت لے گئی اور انہوں نے اس واقعے کو بیان کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تم دونوں ایک اور دن روزہ رکھو. حدیث نمبر 246 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قومک استقصروا من شأن البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت منه ما تركوا منه فإن بدا لقومك أن يبنوه فتعالي أريك ما تركوا منه فأراها قريبا من 7 أذرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا فهل تدرين ما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت فقلت لا. قال تعززا لئلا يدخلها إلا من أرادوه. كان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كاد يدخل دفعوه فسقط. حدیث نمبر 246 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہاری قوم بیت اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی. حضرت عائشہ سے فرمایا قوم قریش، اور اگر ان کا زمانہ شرک کے زمانے سے قریب اگر نہ ہوتا تو میں لوٹا دیتا وہ چیز جو چھوڑ دیے تھے، اس میں سے جو تعمیر کا جو حصہ چھوڑ دیے تھے. اگر تمہاری قوم کے لیے یہ مناسب معلوم ہو کہ وہ اس کو بنائیں
تو اس کو بنا لے۔ فتعالی، بس میں تم کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ کیا چھوڑ دیے۔ فارا، بس حضور ان کو بتا دیے قریب سے، تقریباً 7 گز چھوڑ دیے تھے لوگ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے وجعل لہا، اور اس کے کعبے کے 2 دروازے بنا دیے زمین میں، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف۔ وحل تدرینا، اور کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے اس کے دروازے کو کیوں بلند کیا؟ قالت، انہوں نے کہا کہ فقالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا تعززاً، بطور فخر اور تکبر کے، وہ لوگ کیا کریں، اس کا دروازہ بلند کر دیے، لئلا یدخلا، تاکہ اس میں داخل نہ ہو مگر وہ جس کا وہ ارادہ کرے، جس کو وہ لانا چاہے وہ نہیں جا سکنا اندر کعبے میں۔ اس دور میں کیا تھا، بادشاہوں کو آنے دیتے تھے، دوسروں کو نہیں، جو معزز ہیں ان کے بعد۔ ایسا کرنے کے لیے لوگ اونچا دروازہ بناتے تھے۔ کان الرجل، جب آدمی، جب جس کو وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اس میں داخل ہو، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ۔ یا یدعون، وہ اس کو بلا حتیٰ یرتقی، یہاں تک کہ جب وہ سیڑھیاں چڑھتا، حتیٰ اذا کھاتا، یہاں تک کہ قریب ہوتا کہ وہ اس میں داخل ہو، تو اس کو ڈھکل دیتے تھے۔ یعنی کوئی آنا ایسا شخص جس کو وہ لوگ جس کے داخلے کو ناپسند کر رہے ہیں، اس کو بلاتے تھے وہ لوگ، سیڑھیاں چڑھ کے جب قریب تک پہنچنا چاہتا داخل، تو اس کو دھکا دے کے گرا دیتے اوپر سے، تو دوبارہ آتا ہی نہیں۔ مطلب جاہلیت کے دور میں ایسا تھا۔ کیا حدیث نمبر 247، عن ابی الاسود قال دخل معاویۃ علی عائشۃ فقالت ما حملك على قتل اہل عذراء حجر واصحابی، فقال یا ام المؤمنین انی رأیت قتلهم صلاحا للامة وبقاءهم فسادا للامة، فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم واهل السماء۔ حدیث نمبر 247، حضرت ابو الاسود سے روایت ہے۔ ابو الاسود الدؤلی ہے انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فقالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے معاویہ، تم کو کس چیز نے ابھارا اہل عذراء کے قتل پر؟ ایک بستی ہے، وہاں کے لوگوں کو آپ قتل کر دیتے، دمشق کے قریب ہو رہے، ملک فتح ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں کو آپ قتل کروا دیتے۔ حجر بن عدی الکندی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے پر آپ کو کس چیز نے ابھارا؟ تو فقال، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یا ام المؤمنین، اے مؤمنین کی ماں، بے شک میں نے ان کے قتل کو، ان کے قتل کرنے کو امت کی بھلائی سمجھا۔ یہ لوگ رہے تو پوری امت میں بگاڑ پیدا کرے، اور ان کے باقی رہنے کو فساد سمجھا امت کی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی کہ مقام عذراء، دمشق کے قریب جو مقام ہے، بستی ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ قتل کیے جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور آسمان والے بھی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہاں کے لوگوں کو قتل کرنا مناسب نہیں تھا۔ حدیث نمبر 248، عن سعید بن ابی ہلال ان معاویہ حج فدخل على عائشہ فقالت یا معاویہ قتلت حجرا ابن الادبر واصحابه اما واللہ لقد بلغنی انه سيقتل بعذراء 7 نفر يغضب الله لهم واهل السماء۔ حدیث نمبر 248، سعید بن ابی ہلال سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کیے، فدخل، حج کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد داخل ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا معاویہ، اے معاویہ، تم نے حجر ابن ادبر کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو۔ اما واللہ، سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم، یقیناً مجھے یہ حدیث پہنچ گئی
حضور کا ارشاد پہنچا ہے کہ ان قریب مقام عذرا میں 7 ایسے افراد کو قتل کیا جائے گا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور تمام آسان والے بھی ناراض ہو جائیں گے، یعنی وہ نیک بندے ہوں گے بولنا چاہ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 249 عن عطاء ابن ابی رباح قال دخل حسان بن ثابت على عائشة بعدما عمي فوضعت له وسادة فدخل عبد الرحمن بن ابی بکر فقال اجلستيه على وسادة وقد قال ما قال فقال انه كان يجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفي صدره من اعدائه وقد عمي واني لارجو الا يعذب في الاخرة۔ حدیث نمبر 249 حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اندھے ہونے کے بعد، آخری عمر میں اب اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک تکیہ رکھا، گو تکیہ، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بٹھائے تکیے پر، جبکہ انہوں نے کہا وہ جو انہوں نے کہا حضرت عائشہ کے خلاف وہ ہو گئے تھے نا واقع عفق میں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جواب دیا کرتے تھے کافروں، اور حضور کے سینے کو تشفی بخشتے تھے دشمنوں کے شر سے، وقد عمیہ جبکہ اب وہ نابینا ہو گئے، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ آخرت میں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کو کوڑے مارے گئے تھے نا، یعنی تہمت کی سزا کے طور پر، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق اس میں بتائے جا رہے ہیں، جی اہل بیت کے اور حضور کے ازواج کے جو اخلاق، کوئی اگر تہمت لگائے کچھ کرا ہو تو لوگ پورا زمانہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرما رہے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے بنیاد بنا کر اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ معافی مانگ لے یا اگر توبہ کر لے تو اس کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس میں یہ تعلیم مل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اہل ایمان کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے، کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر ہے تو اس کی ایک برائی کو پکڑ لے کے ہمیشہ اس کے لیے بدگمانی کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خیر کی امید رکھنا چاہیے اللہ۔ حدیث نمبر 250 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت مشت الانصار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان قومك قد تناولوا منا فإن أذنت لنا أن نرد عليهم فعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره أن تنتصروا ممن ظلمكم عليكم بابن أبي قحافة فإنه أعلم القوم بهم فمشوا إلى عبد الله بن رواحة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا أن ننتصر من قريش فقال عبد الله بن رواحة في ذلك شعرا فلم يبلغ ذلك منهم الذي أرادوا فأتوا كعب بن مالك فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا أن ننتصر من قريش فقال كعب بن مالك شعرا هو أمتن من شعر عبد الله بن رواحة فلم يبلغ منهم الذي أرادوا فأتوا حسان بن ثابت فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا أن ننتصر من قريش فقال حسان لست فاعلا حتى أسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق معهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت أذنت لهؤلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره أن ينتصروا ممن ظلمهم وأنت يا حسان لن تزال مؤيدا بروح القدس ما نافحت وفي لفظ ما كافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهلي في الزهريات۔ حدیث نمبر 250 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ انصار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ کی قوم ہمارے بارے میں برا بھلا کہہ رہی ہے، بس اگر آپ ہم کو اجازت دیں گے کہ ہم ان کا جواب دیں تو ہم ایسا کریں گے۔
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں یہ ناپسند نہیں کرتا کہ تم بدلہ لو ان لوگوں سے جو تم پر ظلم کیے، تم پر واجب ہے کہ تم ابن ابی قحافہ کو لے لو، فإنہ اعلم، کیونکہ وہ تمہاری قوم میں زیادہ جاننے والے ہیں ان کو۔ فمشوا، پس وہ عبداللہ بن رواحہ کے پاس گئے، فقالوا، انہوں نے کہا بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اجازت دے دی کہ ہم قریش سے بدلہ لے لیں۔ فقل، پس تم کہو، فقال عبداللہ، تو عبداللہ بن رواحہ نے اس کے بارے میں ایک شعر کہا۔ عبداللہ بن رواحہ اشعار کہنے لگے، فلم یبلغ ذلک منہم، تو وہ چیز ان کے تعلق سے وہاں نہیں پہنچی جو ارادہ کیے تھے، یعنی ان کو اتنی تشفی نہیں ہوئی۔ فاتو، تو وہ کعب بن مالک کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اجازت دے دیے کہ ہم قریش سے بدلہ لیں۔ تو کعب بن مالک نے کہا، ایک شعر کہا وہ جو زیادہ مضبوط تھا عبداللہ بن رواحہ کے اشعار سے، بس اس سے بھی ان کی مراد پوری نہیں ہوئی، وہ لوگ جو چاہ رہے تھے۔ بس وہ حضرت حسان بن ثابت کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اجازت دے دیے کہ ہم قریش سے بدلہ لیں، بس تم کہو اشعار۔ تو حضرت حسان نے کہا، لست فاعلا، میں ایسا نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سن لوں۔ بس وہ ان کے ساتھ چلے یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان لوگوں کو اجازت دیے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یہ ناپسند نہیں کرتا کہ یہ لوگ ان پر ظلم کرنے والے سے بدلہ لیں، اور تم اے حسان ہمیشہ تمہاری تائید ہوتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے روح القدس کے ذریعے، جب تک تم مدافعات کرتے ہو، جب تک تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دفاع کرتے ہو۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا جائز، لیکن اتنا ہی جتنا وہ ظلم کرا، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بدلہ نہ لیا جائے، اللہ کے حوالے کیا جائے، کیونکہ بندہ اگر بدلہ لیں گا تو اس کی طاقت حیثیت کے مطابق لیں گا، اللہ اگر بدلہ لیں گا تو اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے لحاظ سے بدلہ لیں گا۔ اور بندے کے انتقام لینے میں کیا رہتا، بندہ اگر ظلم کریں گا، یعنی اگر انتقام بدلہ لینے میں اگر اس سے زیادتی ہوگی تو خود گنہگار ہو جاتا، پھر وہ وبال اس کے اوپر آئیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے، اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو عرب میں طریقہ یہ تھا کہ اشعار کے ذریعے جواب دیا جاتا تھا، کوئی اگر ظلم کرتا کہ کچھ برا بھلا اگر کہے تو ایک شاعر کو تیار کر کے جواب دینے لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 251، عن عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر اس حدیث میں حضور جو فرما رہے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی طرف سے تائید ہوتی ہے، روح القدس جبرائیل کے ذریعے۔ یہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، ایدناہ بروح القدس، بولی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم تائید کی، مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی مدد کے لیے۔ تو یہ مقام حضرت حسان بن ثابت کو حضور کی شان میں اشعار کہنے کی وجہ سے مقام دیا گیا کہ جب تک تم اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہو، یعنی حضور کے در کی جو خدمت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ جبرائیل فرشتوں کے ذریعے اس کی آج بھی مدد فرما رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا بات ہے، واہ، دوبارہ ارشاد حضرت، دوبارہ ارشاد۔ لن تزال مؤیدن، یعنی ہمیشہ تمہاری مدد ہوتے رہے گی روح القدس کے ذریعے۔ سید الملائکہ، فرشتوں کا جو سردار ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا جب تک تم اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دیتے رہو گے۔ یعنی کس طرح کا جواب دینا چاہیے؟ یعنی مخالفین جو حضور کی ذات پر یا حضور کی بات پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دینے والے، چاہے اشعار کے ذریعے جواب دو یا علم کے ذریعے جواب دو یا تقریر کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے، یا حضور کے علم کو احادیث کو عام کر کے ہم دشمنان اسلام کا جواب دے رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے۔ جو حضور کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ حدیث نمبر، تو اس میں روحانی غیبی مدد کا اس میں ثبوت مل رہا ہے۔ لوگ جو بولتے ہیں نا بھی کیسے مدد ہوتی ہے، اس طرح جو دین کی خدمت میں، اللہ اس کے رسول کی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 251، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فحجته قریش وحجوا الانصار معه فأتى المسلمون كعب بن مالک فقالوا اجب عنا قال استأذنوا لي
استأذنوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأحسن وأجمل فلم يبلغ حاجتنا فجاءوا إلى حسان بن ثابت فقال وجب عنا فقال استأذنوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه فأتى حسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يصيبني معهم هجب من بني عمي يعني أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال حسان لأسلنك منهم سل الشعر من الشعرة من العجين ولي مقول ما أحب أن لي به مقول أحد من العرب وإنه ليغرى ما لا تغري وإنه ليغري ما لا تغريه الحربة ثم أخرج لسانه فضرب به أنفه كأنه لسان شجاع بطرفه شامة سوداء ثم ضرب به ذقنه فأذن له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 251 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو قریش کے لوگ آپ کی مذمت کی، برائی بیان کی، وہ حجو الانصار اور انصار کی بھی مذمت کیے لوگ حضور کے ساتھ، یعنی حضور کی شان میں گستاخیاں کی اور انصار کی بھی برائی بیان کی۔ تو لوگ مسلمان حضرت کعب بن مالک کے پاس آئے، انہوں نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے جواب دیجیے۔ تو حضرت کعب بن مالک نے کہا، شاعر تھے، تم میرے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت طلب کرو۔ بس اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو اجازت دے دیے۔ تو انہوں نے کہا، اشعار بولے، احسن اور بہترین انداز میں بولے، لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی، ہم جیسا چاہ رہے تھے ویسا جواب نہیں ملا۔ تو پھر وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہے کہ ہماری طرف سے جواب دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت طلب کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کہ ان کو بلاؤ۔ حضرت حسان اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد نے فرمایا کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مذمت پہنچے گی ان کے ساتھ میرے چچا کے بیٹوں کی طرف سے، یعنی ابو سفیان، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے نا، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کی طرف سے۔ ابو سفیان بھی حضور کی مذمت کیا تھے ایمان لانے سے پہلے۔ تو حضرت حسان نے کہا، خاندان ایک ہی ہے نا، ابھی دادا سب کے ایک ہی ہے، اگر ان کی مذمت کریں گے تو کہیں میری بھی مذمت نہ ہو جائے حضور فرمائے۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ میں آپ کو ان سے اس طرح الگ کر لوں گا جیسے آٹے میں سے بال کو الگ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی مذمت کروں گا لیکن آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضرت حسان، اور میں اس انداز میں کہوں گا کہ عرب میں اس جیسا کوئی نہیں کہے گا، اور وہ اس چیز کو ابھاڑ دے گی جو جنگ بھی نہیں ابھارتی، یعنی اس انداز میں لوگوں کو جواب دوں گا کہ جنگ سے زیادہ ان کو تکلیف ہوں گی۔ وہ ثم اخرج لسانہ، پھر وہ اپنی زبان باہر نکالے، پھر وہ اپنی زبان ناک پر، یعنی زبان ناک تک لے گئے، گویا کہ کأنہ لسان شجاع، ایک بہادر کی زبان ہے، بطرفہ شامۃ سودا، اس کے کنارے میں ایک کالی تل تھی، پھر وہ اپنی ٹھوڑی تک لے گئے، یعنی زبان یہاں تک بھی لے گئے، ٹھوڑی تک، اور ناک تک بھی لکھ جا کے بتائے، یعنی میری زبان کی پہنچ کا یہاں تک یہ بتا رہے ہیں، یعنی شاعری کا زور بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اجازت دے دیے۔ تو اس دور میں لوگ جو بدلہ وغیرہ لیا کرتے تھے، اشعار کے ذریعے سے کسی کی برائی کرتے تھے، تو جواب بھی اشعار کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس دور میں جس طریقے سے کارروائی ہوتی ہے اسی طریقے کو اختیار کیا جائے۔ کسی دور میں کتاب لکھ کر اگر شان رسالت میں گستاخی کی جا رہی تو کتاب لکھ کر اس کا جواب دیا جائے، سبحان اللہ۔ تقریر کے ذریعے گستاخی کی جا رہی تو تقریر کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے، میڈیا کے ذریعے اگر شان رسالت میں گستاخی کی جا رہی ہے تو میڈیا کا استعمال کر کے اس کا جواب دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 252 عن الشعبی قال ذکر حسان عند عائشة فنالوا منه فنهت عن ذلك فقالوا يا أم المؤمنين أليس هو الذي تولى كبره فقالت معاذ الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد حسان بروح القدس في شعره
حدیث نمبر 252 حضرت شعبی سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت حسان کا ذکر کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ان کے پاس لوگ ان کی برائی کرنے لگے حضرت حسان کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المؤمنین، کیا یہ وہی شخص نہیں تھے جو اپنی بڑائی کو اختیار کیے تھے، یعنی آپ کی شان میں جو آپ کو تہمت لگا دیے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی میں اس سے پناہ مانگتی ہوں، بے شک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتی اس نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حضرت حسان کی مدد فرماتا ہے روح القدس کے ذریعے، ان کے اشعار میں، یعنی حضرت حسان توبہ کر لیے تھے، اب لوگ جب بھی ان کا ذکر آتا ان کی برائی کرتے تھے، تو حضرت عائشہ منع کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی مومن کے بارے میں برا بھلا اگر کہا جا رہا ہے تو اس سے روکنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 253 عن عروبہ قال حضرت عائشہ فذكر عندها حسان فنيل منه فقالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك حاجز بيننا وبين المنافقين لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق۔ حدیث نمبر 253 حضرت عروہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فذکر عندہا، تو اس وقت ان کے پاس حضرت حسان کا ذکر کیا گیا، ان کا ذکر آیا، فنیلا ملو، تو ان کی برائی کی گئی، لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رک جاؤ، اس سے ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے اس نے وہ ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں اور منافقین کے درمیان ایک آڑ ہے، رکاوٹ ہے، ان سے محبت نہیں کرے گا مگر ایمان والا، ان سے دشمنی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اللہ، جو بھی ان سے دشمنی کرے گا وہ منافق ہی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یعنی عاشقان مصطفیٰ کی اس سے اہمیت معلوم ہو رہی نہیں، کوئی عاشق رسول ہے، اس کے کسی عمل میں کوتاہی ہے تو اس کو بنیاد بنا کے اگر کوئی اس کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، اس کے سامنے ایسا ذکر ہوا تو اس کو چاہیے کہ اس کا دفاع کرے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ جی، فرمائیں کہ عاشقان رسول کی اللہ مغفرت فرمائیں۔ حدیث نمبر 254 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت استأذن حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجاء للمشرکین قال فكيف بنسبي فيهم قال لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين۔ حدیث نمبر 254 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی مشرکین کی مذمت کرنے کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا کہ فکیف بنسبی فیہم، میرا نسب یعنی نسبی جو رشتہ ہے ان میں بھی ہے، اگر تم ان کی مذمت کرو گے تو کہیں میری اس میں مذمت نہ ہو جائے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ان سے ایسے علیحدہ کروں گا جیسا کہ آٹے سے بال الگ کیا جاتا ہے، یعنی مسکے میں سے بال جیسا الگ کر دیا جاتا ہے ویسا میں محفوظ کر دوں گا، یعنی آپ کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہوں گا، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہوں گی۔ مفتی صاحب ایک سوال میرا اس کے اندر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی جو کوئی برائی کرے گا، انہیں کوئی تکلیف دے گا تو منافق ہوگا بول کے جیسا کہ ابھی آپ فرمائے، تو اس سے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک میں امت کے لیے جو تعلیم ہے، تو وہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ عاشق رسول کی تائید کرنا چاہیے، یعنی اگر بعض ان کے اعمال ایسے ہیں جو کہ ظاہراً خلاف شرع ہیں لیکن وہ سچا عاشق رسول ہیں تو اس کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔
یہ بھی ایک پیغام بے ہے. شک. اور عاشق رسول کے لیے مغفرت کی بھی جو ہے بشارت دی گئی ہے. تو میرا اس میں ایک آپ سے سوال یہ ہے مفتی صاحب، اگر وہ نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، سستی کاہلی کر رہا ہے، اللہ و رسول کی اطاعت کے معاملے میں کوتاہی غفلت کر رہا ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مگر عاشق رسول ہے، تو کیا وہ شخص بھی اس فضیلت میں آئے گا؟ یقیناً مغفرت کی اور رحمت کی، نجات کی امید ہے، کیونکہ عشق رسول ایمان ہے نا. عمل میں کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. جی لیکن نبی سے اگر اس کی محبت کامل نہ ہو، اور نبی کا جیسا ادب کرنا ہے ویسا ادب نہیں ہے، لیکن وہ عبادتیں بھی کر رہا ہے، تو اس کی عبادت ناقابل قبول ہے. اللہ اکبر. کیونکہ مغفرت جو ہوگی اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے نا. حسن عقیدہ اور ایمان اس کا کامل اگر ہے تو اللہ اس کی بنیاد پر مغفرت کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات. تو ہمیشہ یعنی ظاہری اعمال کو بنیاد، کیونکہ خوارج جو مولا کائنات حضرت علی کے خلاف جو بغاوت اور جنگ کرے تھے، وہ لوگ بھی نمازی تھے وہ. جی تو یعنی صرف ظاہری عبادات کو ہی ہم سب کچھ نجات یا مغفرت کی بنیاد نہیں سمجھ سکتے، اور نمازی. جی کیونکہ خاتمہ بالخیر اور مغفرت کے لیے اللہ اس کے رسول سے اس کا تعلق اور محبت کا ہونا ضروری ہے. اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ ادب ہونا. او ہو اگر ادب نہیں ہے اس کے اندر، او ہو 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 ہو. اور عاشقان رسول کا اگر وہ مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل میں بھی نبی کی محبت ویسی نہیں ہے. کیونکہ آدمی کے عمل میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو نبی کی ذات سے محبت ہے اور ادب ہے اور بہت ہی احترام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی مغفرت فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی کے بارے میں بدگمانی ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ ظاہری طور پہ آپ کو چند چیزوں میں یا آپ کے سامنے عمل کرتا ہوا نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے تنہائی میں کر رہا ہوں. تو مؤمنین کے متعلق بدگمانی کرنا بالکل غلط ہے، اور خاص طور پر جو عاشقان رسول ہیں ان کے تعلق سے بالکل دل میں بغض رکھنا اور ان کو حقیر اور معمولی سمجھ کے ان کو وہ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، نبی کے ادب سے بڑھ کر. جی وہ دلوں کا تقویٰ ہے نا، دل پاک ہونے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، اللہ عمر دے مفتی صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ. اور یہ علماء حق یہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر جو ہے گمراہ لوگ، ان کی خصوصی جو علامت بتائی گئی کہ وہ عبادت کثرت سے کرتے ہیں. خوارج کے بارے میں حضور خود فرمائیں گے، تم ان کی بات صحابہ سے فرمائیں، تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادت کو معمولی سمجھو گے، ان اپنی کے نمازوں روزوں کو معمولی سمجھو گے، نماز اپنے کا ذکر قرآن کی تلاوت کرنے کو ان کے سامنے معمولی معمولی سمجھو گے. کم سمجھو گے، اور حتیٰ یہاں تک کہ روزوں کو تم ان کے مقابلے میں اپنے روزوں کو معمولی سمجھو گے. حتیٰ کہ بعض صحابہ جو مولا کائنات حضرت علی کے لشکر میں تھے، جب حضرت علی خوارج سے جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو صحابہ کے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ کہیں حضرت علی غلط کام تو نہیں کر رہے، کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، خوارج کی عبادت کو دیکھ کر صحابہ شک میں پڑ گئے. تو مولا کائنات فرمائے کہ میں اللہ کے رسول سے جو سنا ایک ایک بات حق ہے. تو حضرت خود جا کے ان سے مقابلہ فرمائے، جنگ کی. تو معلوم یہ ہوا کہ عوام الناس جس طرح بعض گمراہ فرقوں کی ظاہری عبادتوں کو دیکھ کر شک اس میں آ جاتے ہیں، مطلب دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عبادت نہیں کرنا چاہیے، نماز فرض ادا کرنا چاہیے، لیکن عبادت دو قسم کی. ایک تو یہ ہے کہ نبوی عبادت، اللہ والوں کی ایک عبادت ہے، ایک شیطان کا جو گروپ ہے، شیطانی ایک عبادت ہے. شیطان بھی اللہ کی عبادت کیا اور انبیاء بھی اللہ کی عبادت کرے، اولیاء بھی عبادت. فرق کیا ہے؟ شیطان عبادت تو کیا لیکن تعظیم کے بغیر کرا، اللہ والوں کا ادب اس کا انکار کرتا تھا. اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ والوں کے سامنے جھکنے سے، ان کا ادب کرنے سے انکار کرتا، تو ان کافر ہو گیا. یعنی ادب نہیں کرا، ادب مراد ہے وہاں پر. تو انبیاء کی عبادت اور اولیاء کی عبادت کیا ہے؟ ادب کے ساتھ ہوتی ہے، تعظیم کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں اور ادب بھی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے. اس طرح کی عبادت کا ہم کو حکم دیا گیا.
جو لوگ صرف عبادت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ادب نہیں ہے تو ان لوگوں سے ہم کو دوری اختیار کرنا چاہیے. جیسا کس طرح کا ادب نہیں ہے، تھوڑا اس کی بھی وضاحت یعنی فرمائیے. مثال کے طور پہ یہ کہ انبیاء کو ایک عام انسان کی طرح سمجھ رہے ہیں. کیونکہ عام انسان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور تمہاری طرح بشر ہیں، مگر حضور کے جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے. انبیاء کی طرح کوئی بشر نہیں ہے، خیر البشر ہیں. بشر تو ہے، لیکن لفظ بشریت کا بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن گمراہ بشر ہے بھائی، بشر ہے یقیناً، جی لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. جی نبی کو اللہ تعالیٰ جو مقامات عطا کیا ہے اور نبی کا جو مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی تعظیم کی ضرورت ہے. ہم یہ دو چیزوں میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت تو صرف خدا کی ہی کریں گے، لیکن تعظیم اللہ والوں کی بھی کریں گے. اللہ کی بھی ہم تعظیم کریں گے، اللہ کے احکام کی، قرآن کی بھی تعظیم کریں گے. اللہ اس کے رسول سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی ہم تعظیم کریں گے، احترام کریں گے، معمولی نہیں سمجھیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. جی مگر عبادت صرف اللہ کی جائے. عبادت تو صرف اللہ کی ہے. جی میں یہ تھوڑا سا وضاحت چاہ رہا تھا. جی ہو گئی وضاحت. سبحان اللہ. تو خوارج جو کیا کرتے تھے وہ لوگ کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے تو تیار تھے، لیکن اللہ والے امام الاولیاء حضرت علی کے خلاف چلے گئے تھے، مولا کائنات، ان سے بغاوت کیے تھے، ان کو غلط سمجھ رہے تھے. تو یہی تو گمراہی ہوگی نا. جی اللہ اکبر. اللہ تو ہدایت پر رہنے کے لیے، اس پر باقی رہنے کے لیے اللہ والوں کے دامن کو تھامنا چاہیے. کیونکہ عبادت کرنے والے کئی لوگ گمراہ بھی ہوں گے، لیکن جو کسی ولی کا، اللہ کے محبوب بندے کا دامن تھام لیا، کبھی ان گمراہ نہیں ہو. ہائے 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 ہائے. تو یہ اللہ والوں کی محبت اور ان کا ادب یقیناً دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. یعنی انبیاء کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام ہر خطا، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر عیب نقص سے پاک ہے. یہ جو ہے، یہ ادب انسان کو بلندی پر پہنچاتا ہے. تو یعنی عاشقین رسول کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یقیناً اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث نمبر 255 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اتى رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسأله وانا وراء الباب اسمع فقال يا رسول الله اني ادركتني صلاة الصبح وانا جنوب وكنت اريد الصيام فاصوم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد تدركني صلاة الصبح وانا جنوب ثم اغتسل واصبح صائما فقال يا رسول الله اني لست كهيئتك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل وأعرفكم وفي لفظ وأعلمكم بما أتقي. حدیث نمبر 255 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے آپ سے پوچھا جبکہ میں دروازے کے پیچھے تھی، میں سن رہی تھی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک مجھے صبح کی نماز پالی جبکہ میں جنوبی تھا، یعنی فجر کے وقت، اور میں روزے کا ارادہ کر رہا تھا، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی مجھے بھی صبح کی نماز پا لیتی ہے جبکہ میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں، پھر میں غسل کر لیتا ہوں اور میں پھر روزہ بھی رکھتا ہوں. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میں آپ کی طرح نہیں ہوں. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ آپ کی لغزشوں کو معاف فرما دیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم بے شک میں امید کرتا ہوں کہ میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں گا اور اللہ کو زیادہ پہچاننے والا ہوں گا اور زیادہ جاننے والا ہوں گا تقوی کی چیز کو. یعنی حضور کا کوئی بھی عمل خلاف تقوی نہیں ہے. یعنی حالت جنابت میں آرام کرنا اور اسی حالت میں روزہ رکھنا یہ گناہ نہیں ہے. یعنی سحری کے وقت اگر کوئی ناپاک ہے، حالت جنابت میں نیت کر لیا، سحری کھانا وغیرہ کھا لیا، بعد میں غسل کر رہا ہے تو روزے میں فرق نہیں ہے گا. یہ تقوی کے خلاف چیز نہیں ہے. حدیث نمبر 256 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا عاد مريضا وضع يده على بعضه وقال اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا وانت الشافي شفاء لا يغادر سقما
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھ دیتے اور فرماتے تھے اذہب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، باس تکلیف کو لے جا اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا، ایسی شفا جو کسی بیماری کو باقی نہ رکھے۔ سبحان اللہ، کیا دعا! جامع دعائیں، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحان اللہ، اللہم رب الناس، اے اللہ، اے تمام لوگوں کے رب، پروردگار، اذہب الباس، بیماری کو ختم فرما، تکلیف، اشفی، تو ہی شفا عطا فرما، اشفی انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہو رہا، ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ رکھے ہوئے۔ اللہ تو اکبر، یقین کامل کے ساتھ جو پڑھ کر پھونک لے گا انشاءاللہ ہر آمین، درد تکلیف اللہم ختم ہو جائے گی۔ آمین۔ سبحان اللہ، حضور علیہ سبحان الصلوۃ اللہ، والسلام عقید توحید بھی دے رہے ہیں کہ اللہ حقیقت میں شافی وہی ہے۔ ہائے ہائے، تمام میڈیکلز، ہاسپٹلز ایک طرف ہے، خدا کی نگاہ کرم ایک طرف ہے۔ کیا بات ہے! وہ شفا دینا چاہے تو موت کے منہ میں جا کے بھی انسان باہر آ جاتا ہے، سبحان وہ اگر اللہ، شفا نہ دینا چاہیں، لاکھ علاج کے باوجود بھی شفا نہیں ملتی۔ ہائے ہائے ہائے، آمین، اللہم آمین۔ الحمدللہ آج کی نشست ہماری 200 حدیث نمبر 256 پر مکمل ہو گئی۔ اگلی نشست کا آغاز ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 257 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کی برکت کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرمائے، آمین، ہم سب پر کرم فرمائے، ہم سب پر فضل فرما، آمین، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت، کامل اطاعت اور کامل ادب کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، اہل بیت اور صحابہ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہم کو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین، تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں سے، گردشوں سے، جانی مالی نقصانات، حادثات، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے اللہ ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ آمین، اللہ ہم کو ہر جگہ امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین، درس دینے والوں اور درس سننے والوں اور درس کا اہتمام کرنے والے مولانا سید محمد امان اللہ الحسینی، عبد الواسع الحسینی صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین، اور درس دینے والوں کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی اللہ سلامتی عطا فرمائے، اور جامعہ انواریہ کے جتنے محبین اور منتسبین اور معاونین ہیں اور اس کام کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق حسن جزا عطا فرمائے، آمین، بہترین صلہ عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال کو ان کے اہل و عیال عطا شفاء عاجلہ کاملہ اللہ ان سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین، حضور کے صدقے میں، حضور کی آل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔